السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 7۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دل پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کان پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں کے اوپر مہر لگا دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ان کے دلوں پر مہر ہے کہ ان کے دل میں کوئی بھی نفع مند چیز نہیں جا سکتی، وہ کسی بھی نفع مند چیز کو یاد نہیں کر سکتے۔ ان کے کانوں پر مہر ہے، یعنی کہ ان کے کان کوئی بھی نفع مند کلام کو نہیں سن سکتے، کوئی بھی حق کو نہیں سن سکتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا کلام سننے سے اور بھی یاد کرنے سے وہ قاصر ہیں۔ مہر کا مطلب ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ جانا، پھر اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس طرح ایمان کے، یعنی کہ دل کے اندر ایمان کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے اور وہاں پہ پھر کفر کی جڑیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور پھر وہ یہی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے کہ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال نے زنگ لگا دیا ہے جو وہ کماتے ہیں۔ مہر لگنے سے مراد یہ ہے کہ اس بات کا یقین کر لینا کہ اب ان کے اندر کوئی بھی چیز داخل نہیں ہو سکتی، یعنی کہ باہر سے کوئی بھی چیز اب ان کے اندر نہیں جا سکتی۔ یہی حال تو کافروں کا ہے کہ وہ جو کفر کرتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، صحیح راستوں پر نہیں جاتے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی ایسی حالت کر دی ہے کہ اب ان پر کوئی بھی نصیحت اثر نہیں کرتی، وہ کوئی بھی حق کی بات ان کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتی، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور کوئی بھی نفع مند چیز، مطلب وہ دیکھ ہی نہیں سکتے کسی نفع مند چیز کو۔ دل، کان، آنکھ، یہی راستے ہیں علم حاصل کرنے کے، تو جب یہ بند کر دیے جائیں گے تو پھر ایمان لانے کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی اور پھر نہ ہی ان سے کسی خیر کی توقع کی جا سکتی ہے، خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ دلوں اور کانوں پر مہر کب لگتی ہے؟ جب آخرت کی کامیابی کے لیے جن خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ماننے سے جب انسان انکار کرتا ہے، اور یہ سوچنے سمجھنے کے جو تمام ذرائع ہیں، یعنی کہ آنکھیں، کان، دل، یہ سب مخالف، مطلب کہ وہ غلط سمتوں میں چل نکلتے ہیں، تو پھر کوئی بھی بات ان کو سمجھ نہیں آتی۔ پھر آنکھیں حق نہیں دیکھتی، کان حق نہیں سنتے، دل میں حق کی بات سمجھنے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان مسلسل برے اعمال کرتا ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، یعنی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایسا پردہ ہے جو کوئی بھی انہیں فائدہ مند چیز دیکھنے سے، مطلب دیکھنے ہی نہیں دیتا، روک لیتا ہے۔ غشاوت ان سے مراد یہاں پہ پردہ ہے۔ حق کا انکار کرنے کے لیے دو باتیں ایسی ہیں جو انسان کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہیں، ایک تکبر اور دوسرا دنیا کی محبت۔ ان کی وجہ سے انسان کے اندر مخالفت کے جذبات جاگ اٹھتے ہیں اور انسان حق بات نہیں سمجھ پاتا، ہوا اس کے لیے کتنے ہی دل رکھتے، دلائل رکھتے، کچھ بھی کر دیں، تو پھر اسی چیز کو قرآن میں غشاوتن کہا گیا ہے، یعنی کہ آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ آنکھیں، کان اور دل ہی تو وہ ذریعہ ہے جس سے انسان علم حاصل کرتا ہے، جس سے وہ بھلائی کے حصول سے مدد لیتا ہے، تو ان ذرائع سے فائدہ اٹھانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، لہٰذا ان سے کسی بھلائی کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ ان پر ایمان کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکے رہیں گے، اور یہی دنیا کا عذاب ہے۔ ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے نا انسان مسلسل انکار کرتا ہے، نافرمانی کے کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، پھر آنکھیں کائنات میں پھیلی ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کو دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں، یوں دلوں پر پھر پردے پڑ جاتے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال نے زنگ لگا دیا ہے جو وہ کماتے ہیں۔ ایمان کن لوگوں کے حصے میں آتا ہے؟ ایمان ان لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں، مثلاً آنکھیں کائنات میں رب کی جو نشانیاں ہیں ان کو دیکھتی ہیں، کان حق کی بات سننے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، دل سچائی کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ پھر یہاں پہ آسان کر دیا۔ اب اگر یہ مشقت اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ تو انہیں توفیق دے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جنہوں نے ہماری خاطر پوری کوشش کی انہیں ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، وہ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہ عذاب کون سا ہے؟ یہ آخرت کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے، جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کی وجہ سے کافروں کو دیا گیا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمانا جو آپ کے غضب کو آواز دیں اور آپ کے عذاب کے مستحق بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔